ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 29۔ اپنے روم میں موجود راکنگ چیئر پر بیٹھی وہ اپنے پیشنٹ کی فائل سٹڈی کر رہی تھی جب بھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ محویت ٹوٹنے پہ اس نے گہری سانس پڑتے ہوئے نمبر دیکھے بنا ہی یس کر کے کان سے لگا لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کنان مجھے ہاسپٹل آئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں 4 گھنٹے 35 منٹ، وہ ترنت بولا جیسے ایک منٹ کا حساب لگائے بیٹھا ہو۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے ان 4.5 گھنٹوں کے دوران آپ نے مجھے کتنی کالز کی ہیں؟ نہیں تو، اس نے لاعلمی سے جواب دیا۔ ویسے ڈیوٹی کب ختم ہوگی تمہاری؟ 4 بجے۔ ڈائریکٹر صاحب نے خود ہی فون کر کے کہا، آپ نے ڈرایا دھمکایا تو نہیں نا؟ ارے نہیں یار، بلکہ میں نے تو 5 بجے کا کہا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ کام کر لوں میں؟ ہاں کر لو، میں نے کب منع کیا ہے؟ لیکن آپ کی کالز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں بار بار۔ میری کالز تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہیں اور مجھ سے یہاں 1 منٹ نہیں کاٹا جا رہا، بس سارا دھیان تمہاری طرف ہی لگا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے دھیان کو کام پر لگانے کی کوشش کریں نا۔ کی تھی کوشش، لیکن مجھے تو یہاں ہر کسی کی شکل میں تمہارا ہی چہرہ نظر آ رہا ہے۔ حد ہے ماں کنان، میں سچ کہہ رہا ہوں یار، کہو تو میں ہاسپٹل آ جاتا ہوں، لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ لانگ ڈرائیو کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے، اتنے دنوں کی غیر حاضری پر میرا کافی کام جمع ہو چکا ہے، مجھے وہ دیکھنا ہے۔ کام تو کوئی اور بھی دیکھ لے گا، اتنے دنوں سے وہی لوگ دیکھ رہے تھے۔ چلو پھر تم کام کرو، خدا حافظ۔ اس نے ناراضگی سے کہتی ہوئے کال کاٹتی تھی، لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھی۔ ڈرا میں سے وہ دوسری فائل نکال رہی تھی کہ اس کے اندازے کے مطابق پھر فون بج اٹھا۔ کہیے ایس پی صاحب، سرسری سی نظر کاغذات پہ ڈالتے ہوئے وہ پرسکون سا بولی۔ صبح سے یہی تو ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ یار کتنی ظالم ہو تم سمرین، اپنے شوہر کی ناراضگی کا کوئی خیال ہی نہیں۔ آپ ہاسپٹل ہی آ جائیں کنان۔ سچ میں آ جاؤں؟ اس نے خوشگواری سے پوچھا۔ جی آ جائیں۔ اس کی بات ختم ہونے کی دیر تھی کہ دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اس نے چونک کر اجازت دی، لیکن فون کان سے لگائے اسے اندر آتے دیکھ سمرین نے اپنا سر تھام لیا۔ تم مجھے بلاؤ اور میں نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حد کرتے ہیں آپ کنان، جب آ ہی گئے تھے تو پھر اتنے ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ تمہیں تنگ کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ ہنستے ہی اس کے سامنے رکھی چیئر پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب آ ہی گئے ہیں تو میرا کام مکمل کروائیں، یہ کچھ پیشنٹس کی ہسٹری ہے، اس کی آپ نے یہاں انٹری کرنی ہے۔ سمرین نے کچھ فائلز اور لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کہاں آتے ہیں یہ کام؟ بہت ایزی، آپ آرام سے کر لیں گے جب تک میں آپ کے لیے کافی بنا رہی ہوں۔ وہ اسے کام سمجھاتی ہوئے کمرے کی ایک طرف پڑی چھوٹی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں کافی بنانے کا سامان ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ شکر تمہیں بھی اپنے شوہر کا کچھ خیال آیا۔ لیپ ٹاپ اپنی جانب کھسکاتے ہوئے اس نے شوخی سے کہا۔ یہ بتائیے میں کب نہیں رکھتی ہوں آپ کا خیال، اور یہ بات ہے کہ آپ کو ہمیشہ کم پسند ہی آتا ہے۔ گزری باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ ویسے آپ تو آن ڈیوٹی ہے نا، یہاں آنے کی اجازت مل گئی؟ مگ میں کافی پھینکتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ کسی کی مجال ہے جو مجھے اجازت دے، اور میرے اشاروں پر کام کرتے ہیں میڈم، مجھے کوئی کیسے پرمیشن دے سکتا ہے؟ ابھی اس کی بات ختم ہوئی تھی کہ جبھی اس نے عجلت میں دروازہ بجایا۔ آ جاؤ یار۔ کنان کے کہنے پر وہ جلدی سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی، لیکن سامنے ایک پولیس آفیسر کو بیٹھے دیکھ اس کے رہے سہے حواس بھی جانے لگے۔ ڈاکٹر صفوان مجھے اریسٹ کروا دیں گے؟ کنان کو دیکھ کر پہلی سوچ اسے یہی آئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر ہانیہ؟ سمرین نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ یہ، اس نے خوف کے زیر اثر کنان کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ یہ میرے ہسبینڈ ہے، ایس پی ماہ کنان۔ سمرین نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ آپ کے ہسبینڈ؟ یعنی ان کو ڈاکٹر صفوان یہاں نہیں بلایا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر صفوان کیوں بلوائیں گے؟ نہیں، یہ تو مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اسے تشویش ہوئی جس کے شانے فوراً ڈھیلے پڑے۔ مجھے لگا آج تو پکا وہ مجھے جیل بھجوا دیں گے۔ وہ گرنے کے سے انداز میں چیئر پہ بیٹھی۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ یہ پوچھیے کہ کیا نہیں ہوا، بلکہ یہ دیکھیے۔ اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ میں بندی پٹی اتار کے ان کے سامنے کیا۔ تمہیں تو کوئی چوٹ نہیں لگی ہوئی، پھر بینڈیج کیوں باندھی ہوئی تھی؟ کنان کو کافی کا مگ پکڑاتی ہوئی اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کو شروع سے تو نہیں، لیکن مختصر بات بتاتی ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صفوان نے مجھے کہا کہ ہانیہ میرے روم سے رپورٹس اور سیل فون لے آؤ، تو میں چلی گئی لینے، لیکن وہاں مجھے ان کی ڈرا میں سے سیل فون کے ساتھ ایک چھوٹا سا باکس نظر آ گیا۔ ہاں میں جانتی ہوں یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن میں اپنے تجسس کی وجہ سے مجبور تھی۔ اگر میں اسے کھول کے نہ دیکھتی تو مجھے ساری رات نیند نہ آتی، اس لیے میں نے اسے کھول لیا، جس میں ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ کی رنگ تھی۔ مجھے تو پکا یقین تھا کہ انہوں نے وہ کسی سمن اسپیشل کے لیے لی ہوگی، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ انہوں نے ابھی تک اسے چھپا کر کیوں رکھا ہوا تھا، اس لڑکی کو دی کیوں نہیں؟ خیر میرا اسے کیا لینا دینا، میں تو اسے واپس رکھنے والی تھی، لیکن پھر بس میرا دل آ گیا اس انگوٹھی پر، اور قسم لے لیں مجھ سے، میں بس اسے پہن کر دیکھنا چاہتی تھی، اس کے بعد میں اسے واپس رکھنے والی تھی، لیکن بدقسمتی سے دیکھیں میری
یہ انگوٹھی میری 1000 کوششوں کے باوجود میں نکلنے سے انکاری ہے، حالانکہ اتنے آرام سے میری انگلی میں چلی گئی تھی، لیکن لگتا ہے کہ پہننے کے ساتھ اس کا سائز جادو سے چھوٹا ہو گیا جو اب یہ اتر کر نہیں دے رہی۔ آپ کچھ کریں ڈاکٹر سمرین، ورنہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آخر میں وہ خاصی بے بسی اور لجاجت سے بولی۔ اگر یہ مختصر بات تھی تو پھر طویل کیسی ہوگی؟ کنان نے حیرت سے کہا، پھر جلدی سے جھرجھری لی۔ توبہ، کس قدر زیادہ اور سپیڈ میں بولتی ہے یہ لڑکی۔ کوئی بات نہیں ہانیہ، تم ریلیکس ہو جاؤ پہلے تو، اور صفان سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ بہت نائس ڈاکٹر ہیں، سمرین نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ نائس؟ توبہ کرے ڈاکٹر صاحبہ، وہ تو کسی جلاد کے جانشین لگتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گی کہ وہ کتنا ظلم کرتا ہے مجھ پر۔ پرسکون ہو جاؤ بیٹا، فکر مت کرو، یہ انگوٹھی میں نکال دوں گا، کنان نے آرام سے کہا۔ کیسے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ سمرین، پلاس ہوگا تمہارے پاس؟ سوری، میں الیکٹریشین کا کام نہیں کرتی۔ آپ پلاس سے میری انگلی کاٹیں گے؟ وہ خوف سے بولی۔ انگلی نہیں، یہ انگوٹھی، کنان نے تصحیح کی۔ پھر تو ڈاکٹر صفان مجھے ہاسپٹل سے ہی نکال دیں گے۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی جو اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھے اسی فلور پر موجود اسٹور روم کے پاس لے آیا تھا جہاں کا ایریا ویران سا ہی پڑا تھا۔ پھر اچانک سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ جو ڈر و خوف کے زیر اثر تھی کہ شاید کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے، اب بمشکل گہری سانس لے رہی تھی، لیکن سامنے موجود شخص کو دیکھ کر ہی اس کی چیخیں نکلنے والی تھیں۔ لیکن حماس نے سرد سے پھر اپنی ہتھیلی اس کے لبوں پہ جما دی۔ خاموش، بالکل ایک آواز نہیں نکلنی چاہیے تمہاری، وہ غصے سے بولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ شدید حیرانی سے بولی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ تمہاری شادی میں شرکت کرنے آیا ہوں، جلا بھنا سا جواب ملا۔ فرال کے تاثرات فوراً تبدیل ہوئے، حیرانی کی جگہ اب ناراضگی نے لے لی تھی۔ تم تو بہت دعوے کرتے تھے مجھ سے محبت کے، اب میری ہی شادی میں شامل ہونے آ گئے، لیکن ہم نے تو تمہیں شادی کا کارڈ دیا ہی نہیں۔ اس کے انداز میں چنبا سا تھا۔ ہاں، میں بن بلائے آیا ہوں، اور خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، اتنا غصہ آ رہا ہے مجھے تم پر کہ دل کر رہا ہے یہاں سے نیچے پھینک دوں۔ وہ دونوں ریلنگ کے پاس ہی کھڑے تھے جہاں سے پورا گراؤنڈ فلور نظر آ رہا تھا۔ حماس کے غصے سے کہنے پر فرال نے جلدی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ ہائے نہیں حماس، مجھے یہاں سے نہیں پھینکنا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کے نازک سے ہاتھوں نے کافی مضبوطی سے اسے پکڑا ہوا تھا کہ مبادا وہ سچ میں دھکا ہی نہ دے دے۔ حماس بمشکل ہی اپنی بے ساختہ امٹتی مسکراہٹ کو روک پایا تھا۔ اتنے دنوں کی خواری کی محنت جیسے اس کے قریب ہونے سے ہی وصول ہو گئی تھی۔ بات سنو میری۔ دوسری لمحے اس کے تاثرات بدلے تھے۔ ماتھے پہ تیوریاں ڈالے حماس نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ پشاور آنے سے پہلے ایک دفعہ بتا نہیں سکتی تھی کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کیا حالت ہو رہی تھی میری؟ میں کیسے بتاتی تمہیں؟ شیر لالا اتنی اچانک سے آ گئے تھے، میں تو خود پریشان ہو گئی تھی، تمہیں اطلاع کیسے دوں؟ رکو ذرا، حماس نے مزید اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ اب وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ فرال نے حیرت و ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہیں اردو آتی تھی نا؟ تم ڈرامے کرتی تھی میرے سامنے؟ حماس نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ قسم لے لو میں نے کوئی ڈرامے نہیں کیے۔ پھر اردو کس نے سکھائی تمہیں؟ وہ اب بھی مشکوک تھی۔ وہ تو سنی نے سکھائی ہے۔ سنی کون؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اوفو، وہ سمرین کا چھوٹا بھائی، وہ کچھ چنچلائی۔ پتہ کیوں نہیں پھر مجھے؟ اتنے دنوں سے تم سے ملاقات ہی کہاں ہوئی تھی؟ بھابھی کے بھائی کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کیا مطلب کیوں؟ یہ میرا حق تھا، مجھے سکھانی تھی تمہیں اردو۔ اس کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ اب سکھا دو مڑا، فرال کی شرارت بھری شوخی سے کہنے پر وہ نہ چاہتی ہوئی بھی مسکرا دیا۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ دوسرے لمحے وہ انگلی اٹھائے اسے گھورتے ہوئے باور کروا رہا تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے لائن بننے پر وہ بھنا گیا۔ کیا کیا ہے؟ یہاں شادی کی شاپنگ کس خوشی میں کرنے آئی ہو تم؟ ہاں، اس کا غصہ پھر سر ابھارنے لگا۔ اب شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، انسان اپنی مرضی سے بھی تیاری نہ کرے کیا؟ وہ نروٹے انداز سے بول رہی تھی، لیکن حماس کی دھاڑ پہ بکھلائی اٹھی۔ کیوں چیخ رہے ہو ایسے؟ ابھی بہادر لالا آ کر ہم دونوں کو ہی یہاں سے پھینک دیں گے۔ صحیح کہا تم نے، شادی صرف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اور تمہاری بھی ایک ہی دفعہ ہوگی، اور وہ بھی مجھ سے۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ اس نے چباتی ہوئی کہا۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا، میری شادی کسی اور سے ہو رہی ہے۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ ترنت بولی۔ میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا، میرے بھائی پھر تمہاری جان لے لیں گے۔ تمہاری بھائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں کراچی سے اپنے بھائی ساتھ لایا ہوں، مجھے ان کا ڈراوا دینا بند کرو۔ حماس اس کا بھائی نامہ سن کر اب جی بھر کر بیزار ہو چکا تھا۔ تو کیا تم سچ میں؟ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے فرال نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ابھی تک میری ساری بکواس تمہیں مذاق لگ رہی تھی؟ اس کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے۔ ایسی بات نہیں، لیکن وہ تذبذب کا شکار تھی۔ لیکن کچھ نہیں، شادی کی تیاری کرو پورے زور و شور سے، لیکن یہ مت بھولنا کہ تم نے رخصت ہو کر کراچی آنا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا۔ یعنی کہ تم نے قتل ہو کر ہی یہاں سے جانا ہے؟ وہ تعصب سے بولی۔
کیوں کہا تم نے ایسا؟ اب مجھے بگانے کی بات کرو گے تو ظاہر ہے میرے 4 بھائی اور بابا خان تمہیں زندہ تو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے بہت ہلکا نہیں لے لیا مجھے؟ اگر تمہارے 4 بھائی ہیں تو میرے ساتھ بھی 7 بھائی ہیں پورے، سنا تم نے؟ اور مجھے ملا کر ہم ہو گئے 8۔ اب دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ بڑا تم 8 بندوں کو تو میرا چھوٹا بھائی گل خان ہی آرام سے دیکھ لے گا۔ فرحال کا انداز لاپرواہ سا تھا، اسے مقابلہ ٹکر کا تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ گھور کر بولا۔ اچھا نہ، مذاق کر رہی تھی میں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے جلدی سے بولی۔ سوری نا، اب یہ منہ ٹھیک کرو اپنا، فرحال نے اسے خفا کھڑے دیکھ کر کہا۔ ایسا ہی ہے میرا منہ، وہ بدستور ناراضگی سے بولا۔ چہرے کے زاویے بھی کافی بگاڑ رکھے تھے۔ فرحال کو ہنسی آئی جا رہی تھی اسے دیکھ کر، آج سے پہلے کہاں اسے اس طرح سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں جا رہی ہوں پھر، وہ بھی اسی کے انداز میں نخوت سے کہتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھنے لگی تھی جبھی اس کی کلائی حماس کی گرفت میں آئی تھی۔ چٹکے سے کھینچ کر وہ دوبارہ اسے اپنے مقابل لا چکا تھا۔ یہ جانے کی باتیں تو میرے سامنے کیا مت کرو، ورنہ پھر جانتی نہیں ہو تم میرے پاگل پن کو۔ حماس کے سختی سے کہنے پر اس نے خفگی سے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ جب سے آئے ہو ایسے ہی دھمکائے جا رہے ہو، تم کراچی سے کیا صرف مجھے دھمکیاں ہی دینے آئے تھے؟ کراچی سے تو میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ تم سے ملتے ہی طبیعت صاف کر دوں گا اچھے سے، آخر کوئی انسان ایک فون کال ہی کر دیتا ہے جاتے بھی، لیکن تم تو کیا کہوں اب میں تمہیں؟ وہ خود پہ ضبط کرتے ہوئے پیشانی مسل رہا تھا۔ اتنی دیر سے ڈانٹے جا رہے ہو، کیا اب بھی کچھ باقی رہ گیا کہنے کو؟ تو لو کہہ دو، میں کھڑی ہوں یہاں۔ سینے پر بازو باندھے وہ سخت خفا ہو چکی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یار، وہ جو مزید جلی کٹی سننے کی توقع کر رہی تھی، اس کے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہی بات نے اسے چونکانے کے ساتھ ساکت کر دیا تھا۔ مر جاؤں گا تمہارے بغیر، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر سینے سے متائے جان کی طرح لگائے وہ ارد گرد کو فراموش کیے اس کے حسین مکھڑے کو تکتے ہوئے اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں تو محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ حماس، اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگی تھیں، وہ اس کے چاہتی ہوئی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے لگی، لیکن وہ تو شاید چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ اب یہ نالائق عمران ہاشمی، بھاگ جلدی ورنہ تجھے تابوت میں بند کر کے کراچی لے جانا پڑے گا۔ وہ سب بہادر کا دھیان بھٹکانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، جبکہ نسیم اور فہام اس کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ اب اس اتنا رومانوی ماحول کا حصہ بنے دیکھا تو فہام دور سے بھنا کر بولا۔ حماس نے گڑبڑا کر فرحال کا ہاتھ چھوڑا تھا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا جو تقریباً بھاگتے ہوئے اب قریب پہنچ چکے تھے۔ السلام علیکم ہونے والی بابی حضور، کیسی ہیں آپ؟ اور تو کمینے انسان، ادب سے فرحال کو سلام کر کے سمیر کا روئی سخن اس کی طرف مڑا۔ حیدر بھائی نے تجھے کہا تھا نا کہ صرف 5 منٹ میں شکل دکھا کر واپس آ جانا، لیکن تو آدھے گھنٹے سے جانے کون سی الف لیلا سنا رہا ہے ان کو، اور وہاں ان کے بھائی بہادر نے ہماری جان خوش کی ہوئی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ وہ سنبھل چکا تھا جب نا سمجھی سے پوچھ بیٹھا۔ ہوا کیا ہے؟ فہام نے طنزیہ انداز میں اس کی بات دہرائی۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ اور تھوڑی دیر اگر اسٹور سے غائب رہیں اور ان کی گمشدگی کی خبر پورے مال میں پھیل گئی نا تو بہادر نے اپنی تلوار کا زنگ ہمارے خون سے ہی صاف کرنا ہے۔ تمیز سے نام لو میرے بھائی کا، فرحال نے فہام کو گھورتے ہوئے کہا۔ اللہ میری توبہ قبول کر، آئندہ کبھی بھی جناب بہادر خان صاحب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ بس کرو تم لوگ، آؤ فرحال تمہیں چھوڑ کر آؤں، حماس نے عجلت میں کہا۔ بالآخر اسے بھی کافی وقت گزر جانے کا احساس ہو ہی گیا تھا۔ تم لوگ جاؤ، مجھے راستہ معلوم ہے اسٹور کا، میں چلی جاؤں گی۔ ایک ساتھ جائیں گے تو تم نے کل کی بجائے آج ہی شہید ہو جانا ہے، وہ چادر سے نقاب ٹھیک کرتے ہوئے بولی تو حماس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چلو تم دونوں۔ حماس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے لیکن مجبوراً رکنا پڑا۔ کیا ہو گیا؟ انہیں اسٹیچو بنا دیکھ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا، مجھے اپنے کانوں پر 100% شک ہے۔ تو بتا، تو نے بھی کیا سنا ہے؟ وہ بے چینی سے دونوں کانوں کو مسلتے ہوئے سمیر کی طرف مڑا جس کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ پلیز ریپیٹ، سمیر کے شائستگی سے کہنے پر فہاں بھی بے چینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو پکا یقین تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، لیکن فرحال کی اردو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ بڑا تم دونوں اس کے ساتھ جاؤ، ہم اکیلے جائیں گے ورنہ لالا کو شک ہو جائے گی۔ کمال مہارت سے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے فرحال نے عجلت میں ان دونوں کو کہا۔ ہاں اب ٹھیک کام کر رہے ہیں میرے کان، وہاں مطمئن سا ہو کر بولا۔ میں تو ڈر گیا تھا، سمیر نے بھی پرسکون سی سانس لی۔ حد ہے، چلو اب، وہ بھی فرحال کی شرارت پر ہنس دیا تھا جبھی جلدی سے انہیں نکلنے کا اشارہ کیا۔ آپ نے تو میرے قتل کا مکمل ارادہ کر لیا آفیسر صاحب، اگر اس انگوٹھی کو ایک کھرونچ بھی آ گئی تو آپ کو نہیں معلوم وہ مجھے کسی کھائی سے گرا دیں گے۔ ہانیہ نے انگوٹھی والا ہاتھ جلدی سے اوورال کی جیب میں چھپا لیا تھا، کہیں کنان سچ میں پلاس لے کر اس کے ٹکڑے ہی نہ کر دے۔ تم اتنا ڈرنے کی ضرورت کیا ہے ہانیہ؟ میری مانو تو صفان کو سچ بتا دو، وہ تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ کنان کے برابر میں ہی چیئر پہ بیٹھی سمرین نے رسان سے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ بدک اٹھی۔ ہرگز نہیں،
وہ ساری بات سننے کے بعد بھی یہی کہیں گے کہ میں نے ان کی انگوٹھی چوری کی ہے اور جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں میں پھنسائی ہے۔ ہم سمجھا دیں گے نا اسے، آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنان اسے پرسکون ہونے کے لیے کہہ رہا تھا جس کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ بالکل ہانیہ، جب ایس پی صاحب کی بیک آپ کو حاصل ہے تو پھر کیا ضرورت کسی سے ڈرنے کی؟ سمری نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ تشکر سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ لیکن آپ وعدہ کریں مجھ سے، اگر سچائی جاننے کے بعد بھی انہوں نے مجھے جیل میں بند کروا دیا تو آپ مجھے پھانسنے ہی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جو خوف کے زیر اثر جانے کیا کچھ بولتی ہوئے کنان سے وعدے لے رہی تھی، لیکن اسے ہنستے دیکھ کر فوراً خاموش ہو گئی۔ آپ کو میری باتیں مذاق لگ رہی ہیں آفیسر صاحب؟ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے شاکی انداز میں بولی۔ بالکل بھی نہیں، آپ کی باتوں میں انتہائی سنجیدگی سے سن رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں جیل سے بھگانے میں بھی مدد کر سکتا ہوں آپ کی۔ وہ سنجیدگی سے بھرپور انداز میں ہی بات کر رہا تھا، لیکن ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ہانیہ کی باتوں پر اسے ہمدردی کے ساتھ ساتھ زور زور سے کہے لگانے کا بھی دل کر رہا تھا۔ جب ہی کوئی عجلت میں دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوا، ہانیہ کا تو اسے دیکھ کر ہی رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے سیدھے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ کسی طرح وہ انگوٹھی اس کے زیرک نگاہوں سے اوجھل رہی۔ بس وہاں کا ماحول دیکھ کر تو وہ چونکا تھا۔ تم کب آئے؟ کنان سے بغل گیر ہوتے ہوئے اس نے خوشگواریت سے پوچھا۔ بس کچھ ہی دیر ہوئی ہے، بیگم کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا تو چلا آیا دیدار کرنے۔ وہ شانے اچکا کر بولا تو سمری نے خفیف سا گھورا۔ آپ کی شفٹ تو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے نا؟ پھر یہاں فارغ بیٹھنے کا مقصد؟ اس کا روئے سخن ہانیہ کی طرف مڑ چکا تھا جو بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ میں کوئی فارغ نہیں بیٹھی تھی، بس ایک ضروری مشورہ لے رہی تھی آفیسر صاحب سے، وہ خفگی سے بولی۔ اوہ، ایس پی صاحب سے مشورہ لے رہی تھیں، گڈ۔ ویسے بی پی نارمل ہے نا آپ کا؟ میں تو 2 منٹ انہیں برداشت کر لوں تو میڈیسن کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ وہ تنزیہ سا ہانیہ سے کہنے کے بعد کنان سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ شاکی نظروں سے کنان اور سمرین کو دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو سنی اس کی باتیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تم ہو گئے ہو آدم بیزار، ورنہ ہم دونوں نے تو ڈاکٹر ہانیہ کی کمپنی کافی انجوائے کی ہے۔ کنان کے لطیف سے انداز سے کہنے پر اس کے جلتے دل پہ فوار پڑی تھی۔ چلو کوئی تو ہے اس کی طرف سے حساب چکانے والا۔ سیریسلی؟ سپا نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ خیر، دوسری لمحے وہ ہاتھ جلا کر سمرین کی طرف مڑا۔ ساری تیاری مکمل ہے، آدھے گھنٹے میں سرجری ہے، آپ نے رپورٹس دیکھ لی تھی؟ کسی پیشنٹ کی سرجری ان دونوں کو ہی کرنی تھی، وہ اسی کے متعلق کلائی پہ بندی واچ دیکھتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ ہانیہ کا مسئلہ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ میں 15 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، باقی بچی ہوئی کافی جلدی سے ختم کرتی ہوئی بولی۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ پھر اس کی جانب مڑا جو مضطرب سی کھڑی تھی۔ چلیں ڈاکٹر ہانیہ؟ کیا مجھے آپ کے ساتھ سرجری کرنی ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، ابھی آپ نے اپنی شفٹ ختم کرنی ہے، پیشنٹس ویٹ کر رہے ہوں گے آپ کے، چلیے میرے ساتھ۔ وہ اپنی بات پہ زور دے کر بولا۔ شاید اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے باتیں بگاڑنے بیٹھ جائے گی۔ جاؤ جاؤ، کنان اور سمری دونوں ہی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہے تھے۔ جامعہ سے آنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے سو گئی تھی۔ جب اٹھی تو شام کے 5 بج رہے تھے، سباش کے آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے شاور لے کر گلابی اور نیلے رنگ کے کنٹراسٹ کا لون کا سوٹ پہنے گیلے بالوں کو بھی سلجھا رہی تھی کہ جب بھی وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، سلامتی بھیجتی ہوئی بریف کیس بیڈ پہ رکھ کر وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اسی کے پاس چلا آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ امائزہ نے برش ٹیبل پہ ڈال کے کرسی پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کے سر پہ اوڑھ لیا تھا۔ نم بالوں میں سے ابھی بھی پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ ایک دوست نے ہماری شادی کی خوشی میں ڈنر کے لیے انوائٹ کیا ہے، تم چلو گی؟ وہ ڈریسنگ سے ہی ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں بازو پہ سینے پر باندھے وہ گہری نظروں سے اس کے بھیگے حسن کو اپنی بھوری آنکھوں میں سمو رہا تھا۔ چل لوں گی، اس میں کون سے اعتراض کرنے والی بات ہے؟ شانے اچکا کر وہ باکس میں سے گولڈ کے جڑوا کنگن نکال کر کلائی میں پہننے لگی، جو زرمین نے اسے شگن کے طور پہ دیے تھے۔ نہیں، میں نے سوچا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں، کہیں تمہیں ایسا نہ لگے کہ میں آرڈر دے رہا ہوں۔ آپ آرڈر دے سکتے ہیں مجھے؟ تیکھے کمان سے ابرو اچکا کر اس نے کافی چیلنجنگ انداز میں پوچھا تھا۔ قطعی نہیں، اس نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا۔ اس کے لبوں کے کنارے ایک شوق سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ چائے پئیں گے یا کافی؟ اس نے وارڈروب میں سے سیاہ رنگ کی ہینگ کی ہوئی شلوار قمیص نکال کے اسے تھمائی۔ جو بھی تم بنا دو، میں چائے بنا رہی ہوں۔ ویسے یہ کون سا دوست ہے آپ کا؟ جو گنتی کے 2-3 دوست ہیں انہیں تو میں جانتی ہوں۔ کلیگ ہے، وہ بھی وکیل ہے؟ ظاہر ہے۔ اور میرڈ؟ ہاں میرڈ ہے، اور 2 کیوٹ سے بچے بھی ہیں اس کے۔ سواش کا انداز کچھ جتاتا سا ہوا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، جب تک چائے بنا رہی ہوں میں۔ وہ ہدایت دیتی ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگی تھی، لیکن اس کی بات پہ رک گئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم صرف اپنے مطلب کی بات ہی سنتی ہو اور کہتی ہو؟ اس کا انداز اگرچہ سادہ تھا لیکن پھر بھی پرتپش سا تھا۔ نہیں تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا، اس نے چونک کر نفی کی۔ ویسے سبھی مجھے پراؤڈ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی میں ایسی لگتی ہوں۔
ہاں تم پراؤڈی ہو۔ سچ میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں پراؤڈی ہونا بھی چاہیے۔ وہ کیوں؟ کیا میں خوبصورت ہوں اسی لیے؟ اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ اس لیے کہ سواش تھوڑا سا اس کی جانب جھکا، کیونکہ سواش ابراہیم خان تمہارا شوہر ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر کے وہ سیدھا ہوا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا اتنی اہم بات ہے؟ سچ کہا ہے کسی نے، فری میں مل جانے والی چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ یعنی کہ تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت ہے؟ بالکل ہے، شوہر ہیں آپ میرے، آپ کی قدر مجھے نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی؟ لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی ہمراہی میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی گردان کروں، ہواؤں میں محسوس کروں۔ تم نے مجھے روتے ہوئے اپنی دعاؤں میں نہیں مانگا نا، اسی لیے، ورنہ مجھ سے پوچھو تو میں یہی کہوں گا کہ تمہیں دیکھ کر تو مجھے اپنی خوش قسمتی پہ بارہا رشک آتا ہے۔ حماس کے کریڈٹ کارڈ پہ دل کھول کر شاپنگ کرنے کے بعد اب وہ سب لوگ پارکنگ لاٹ میں موجود تھے، جہاں عشر کی مرسیڈیز کے ساتھ حماس کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ میں تو کہتا ہوں اس کی روز ایک ملاقات ارینج کروا دیتے ہیں بٹھانے کے ساتھ، اسی بہانے میری وارڈروب میں بھی بہار آ جائے گی۔ ڈگی میں بیگز رکھتے ہوئے سمیر نے کہا تو باقی سب نے بھی اس کی پرزور تائید کی تھی۔ اس دفعہ تو تم لوگوں کی کوئی نیکیاں کام آ گئیں جو بہادر سے جان بچ گئی، لیکن یہ مت بھولو اگلی بار وہ سیدھا گولی مارے گا۔ حیدر نے ڈراتے ہوئے یہ کہا۔ شرٹ پہ کمائے گئی کمیشن سے اس نے نئے جاگرز خریدے تھے جو اس وقت تیمور نے اپنے پیروں میں چڑھا رکھے تھے۔ ملاقات تو کہ اب اگلا کیا پلان ہے؟ وہ بھی سوچیں گے، لیکن بچے کو پہلے اس خمار سے تو نکلنے دو۔ محبوبہ سے ملاقات کا نشہ تو ابھی تک سر پہ سوار ہے۔ اشر کے پوچھنے پر وہ شرارت سے حماس کو دیکھ کر بولا جو جھینک گیا تھا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 29 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔